السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میں ہوں انجم عطا اور اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور پاکستان لاہور شہر سے میرا تعلق ہے۔ تو یہ تعارف میں ضرور دیتا ہوں کیونکہ نئے دوستوں کے لیے ذرا تعارف ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، نصیحت آموز بھی ہے اور ڈراؤنا بھی ہے۔ یہ واقعہ مجھے بھیجا ہے پاکستان میں پنجاب کے ایک شہر سے۔ تو اس شخص نے اپنا نام اور شہر بتانے سے مجھے منع کیا ہے، لہٰذا جیسے اس نے مجھے واقعہ بھیجا ہے میں ایسے ہی آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سچا اور حقیقی واقعہ ہے، تو اس لیے میں نے واقعہ سوچا کہ آپ سے شیئر کروں۔ تو واقعہ اس طریقے سے ہے، وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ فوج کے اندر سپاہی تھا اور اپنے گاؤں چھٹی آتا جاتا رہتا تھا مختلف ادوار میں۔ ایک دفعہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ میں چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا گاؤں کے اندر۔ ہمارا جو رستہ ہے گاؤں کے جو گھروں سے شہر کی طرف نکلتا ہے، یعنی ہم بس وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں آگے شہروں کے لیے، تو وہ قبرستان میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ قبرستان کے ساتھ ساتھ ایک پگڈنڈی بنی ہوئی ہے جس پہ سے ہم چلتے ہوئے جاتے ہیں اور بس سے وغیرہ پکڑتے ہیں۔ تو اکثر اوقات کبھی دیر رات بھی ہو جاتی تھی واپسی پہ، کبھی صبح صبح بھی ہم پکڑنی ہوتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ بتاتا ہے کہ میں واپس دوپہر کے ٹائم پہنچا، دوپہر کے کوئی 2-2:30 کا ٹائم تھا، شہر سے واپس آیا اور میں اس رستے سے گزر رہا تھا، قبرستان میں سے قبروں کے پاس سے آہستہ آہستہ گزرتا ہوا آ رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، تیز دھوپ تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آدمی قریب نہیں تھا۔ تو کہنے لگا، میں گزرتا ہوا جب قبروں کے پاس سے بالکل کچھ قبریں تھیں جن کے پاس سے گزرا، تو دیکھتا ہوں کہ ایک قبر جو تھی اوپر سے اس میں کافی خستہ حالت ہوئی پڑی تھی، اس پہ سوراخ ہوئے پڑے تھے اور ایک بڑا سا سوراخ بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں اس کے پاس سے گزرا تو میں ایک دفعہ اس کے پاس سے گزر گیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اندر کوئی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز گری ہو، دھڑ کر کے گری ہو، اور عجیب سی آوازیں اس کو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی کھڑبڑ اس طریقے سے ہو رہا ہو۔ کہنے لگا، آگے جا کے مجھے تجسس سا ہوا، میں رکا، میں واپس آیا اور واپس آ کے اس قبر کے پاس میں کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس قبر کے سوراخ کے اندر سے ذرا جھانکا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کھڑبڑ کی اور گرنے کی اور دھاڑ کر کے جیسے کوئی چیز ٹوٹتی ہو اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہنے لگا، میں قریب ہوا اور قریب ہوا اور آخر میں بڑے سوراخ کے اوپر پہنچا تو سورج کی کچھ کرنیں اندر تک جا رہی تھیں۔ کیا دیکھتا ہوں میں کہ اندر جو ڈھانچہ پڑا ہوا ہے قبر میں وہ صاف نظر آ رہا تھا، اور اس ڈھانچے کے سر کے اوپر ایک بہت بڑا بچھو بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بچھو اسے جب ڈنگ مارتا تھا اس کے سر میں تو ایک دم سے وہ ڈھانچہ ایک دم جیسے اٹھ کے بیٹھتا اس طرح ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر گر جاتا تھا۔ یہ منظر میں نے 2 دفعہ دیکھا، پھر دوبارہ وہ گرا، پھر وہ بچھو اس کے سر پہ ڈنگ مارتا تھا اور وہ اٹھتا تھا اور بہت بری طرح پھر گر جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھتے کے ساتھ ہی میرے اپنے جناب ہوش جو تھے وہ خراب ہونے لگے اور خوف کا ایک مجھ پہ وہ طاری ہو گیا یہ منظر دیکھ کے کہ اوہو، یہ میں نے کیا منظر دیکھ لیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا اس چیز کو کہ جس سوراخ میں سے میں دیکھ رہا تھا تو وہ جو بچھو تھا اس نے ایک دم سے اس طرح سے اوپر کو دیکھا جیسے مجھے اس نے دیکھ لیا ہو۔ جیسے اس بچھو نے مجھے دیکھا تو اس نے ایک دم سے اپنی پوزیشن لی جیسے میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ میں یہ منظر دیکھتے ہی پیچھے ہٹا اور میں نے کہا کہ میں اب یہاں سے چلتا ہوں، میں بھاگتا ہوں یہاں سے۔ میں نے اپنے قدم اٹھانا شروع کیے گاؤں کی پگڈنڈی کی طرف تاکہ میں گاؤں کی طرف پہنچوں،
اور خوف و ہراس کی میں پوزیشن میں تھا، سچویشن میں تھا، تو ڈر کے مارے میں پیچھے بھی دیکھ رہا تھا بار بار قبر کی طرف۔ تو اب جب میں نے پیچھے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں حیران رہ گیا کہ وہ بچھو جو تھا عام بچھو نہیں تھا، وہ جیسے جیسے باہر آ رہا تھا اس کے سائز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، وہ ایسے بڑھتا جا رہا تھا جیسے خرگوش کے سائز میں وہ آ چکا ہوا تھا جب میری نظر پڑی اس پہ، اور وہ قبر سے باہر نکل آیا اور وہ تیزی سے چلنا شروع ہوا، میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کے اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ اوہو استغفر اللہ، میں یہ کیا دیکھ بیٹھا اور یہ کیا چیز ہے، کیونکہ بچھو کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ خرگوش کے سائز میں آ چکا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خیر میں نے تیز تیز قدم لینا شروع کیا، میں نے تیز قدم لینا شروع کیا تو بچھو نے بھی تیزی سے آنا شروع کیا، اور وہ اس تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ بچھو کی رفتار ایسی نہیں ہوتی جیسے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کا سائز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کے میں خوف و ہراس کی صورت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں نے بھاگنا شروع کر دیا تو وہ بچھو بھی تیزی سے میری طرف اور تیزی سے آنا شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے مار ہی ڈالے گا۔ میں اس خوف و ہراس کی صورت میں بھاگتا میں نے دیکھا کہ رستے کے اندر ایک تالاب سا تھا، بہت وہ جسے چھپر کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی، جہاں پہ بارشوں کا پانی اکٹھا ہو کے کافی عرصے تک سوکھتا نہیں ہے، ایک وہ چھپر سا تھا پانی کا۔ میں نے سوچا میں اس پانی میں گھس جاتا ہوں تاکہ یہ پانی کے اندر نہیں آ سکے گا۔ میں اس پانی میں جناب پاگلوں کی طرح سے میں بھاگنا شروع ہوا، بھاگتا جا رہا تھا، دوسری طرف کنارہ تھا، پانی گہرا نہیں تھا، تو میں نے کہا میں اس میں سے پانی میں سے نکل جاؤں گا تو یہ اس میں نہیں آ سکے گا، میرا پیچھا نہیں کرے گا۔ تو میں یہاں سے نکل کے ابھی میں پانی کے آدھ میں پہنچا ہوں گا تو وہ بچھو جو تھا پانی کے کنارے پہ پہنچ گیا جہاں سے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بار بار مڑ کے بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس بچھو نے اپنا ڈنگ اٹھایا، اور آپ یقین کریں وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب خرگوش کے بھی سائز سے بڑا ہو چکا تھا، جیسے کوئی چھوٹے بکرے کے سائز میں تقریباً وہ آ چکا تھا۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو بالکل سچ بیان کر رہا ہوں، جیسے میں نے دیکھا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا ڈنگ اٹھایا، اس نے بھاگنا بند کر دیا اور پانی میں داخل نہیں ہوا، اور اس نے اپنا وہ ڈنگ جو ہے پانی کے اندر مارا اس نے زور سے۔ جیسے ہی اس نے پانی کے اندر ڈنگ مارا، میں چاہتا تھا میں جلدی سے اس پانی سے نکل جاؤں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیروں میں اچانک ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے میرے پیروں میں سے جان جا رہی ہے، میرے پیروں میں جان نہیں رہی۔ میں دوڑتا جیسے تیسے آخر کنارے تک پہنچنا میرے واسطے مشکل ہو گیا، اور میں گھسٹتا جیسے تیسے کر کے کنارے پہ پہنچا۔ لیکن جب میں کنارے پہ پہنچ کے کھڑا ہوا تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا، میں گر گیا۔ بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا تھا اور گر جاتا تھا، بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا تھا اور گر جاتا تھا۔ اسی حالت کے اندر میں جیسے تیسے اپنے گاؤں پہنچا۔ میری مدد کی کچھ لوگوں نے رستے کے اندر مجھے سہارا دیا اور مجھے میرے گھر تک انہوں نے پہنچایا۔ لیکن وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے، میری لاتیں جتنی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی وہ بالکل بے جان ہو گئی، اور ان میں آج تک جان نہیں ہے، اور میں اپاہج ہوں، اور میں بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہوں۔ تو یہ میرا ایک سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ سے بیان کیا۔ اللہ جانے وہ کیا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تو دوستو، یہ منظر اس نے مجھے بتایا، یہ واقعہ اس نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا آپ تک شیئر کروں۔ میرے شیئر کرنے میں صرف اتنا مجھے سمجھ آئی اس کہانی میں کہ قبریں جو کھلی ہوئی ہوتی ہیں اس میں مت جھانکیں۔ ہر کسی کا ایک پردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ذات بہتر جانتی ہے۔ وہ کس کی قبر تھی، کیا تھا، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ اگر کہیں سوراخ دیکھیں تو اس کو مٹی سے ڈھک دیا کریں، اس پہ پتھر رکھ کے اس کا پردہ کر دیں تاکہ اس کے اندر کوئی نہ جھانک سکے۔ تو دوستو،
اس کہانی سے ہمیں سبق بس یہی لینا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی ہو رہا تھا، ہمیں اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے، ہمیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اپنے دوستوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کی مخلوق کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور اچھا کریں۔ کوئی یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی رہیں اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اور ہر قسم کی آفت سے بچائے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے 2 دن کچھ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے میں کچھ اپلوڈ نہیں کر سکا تھا، تو اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کامنٹس بھی مجھے بھیجیں، تاکہ آپ کے کامنٹس جو ہیں مجھے حوصلہ دیتے ہیں اور مجھے اس چینل پہ رہنے کے لیے مزید معلومات اچھی ملتی رہتی ہیں۔ تو لائک کریں، کامنٹس کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ واقعے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، خوش رہیے۔